بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منا، مزدلفہ، عرفات جو تقریباً حدود حرم سے مکہ المکرمہ سے 8-9 میل کے فاصلے پر ہیں، اور مکہ الگ مقام ہے، مزدلفہ، منا، عرفات یہ حدود حرم سے خارج ہیں۔ حدود حرم سے، میقات کی بات نہیں کر رہا، میقات اور چیز ہے، حدود حرم اور چیز ہے۔ حدود حرم سے یہ باہر ہیں، اس لیے وہ الگ مکان ہیں، وہ الگ مقام ہیں، اور یہ شعائر پہلے بھی الگ الگ تھے، اب قیامت تک ہی الگ الگ رہیں گے، اور یہ شعائر ہی رہیں گے، اور یہ ایسی ان کا حکم ہے، اور قیامت تک ہی ان کا حکم رہے گا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سے اور اس سے پہلے انبیاء کرام سے آ رہا ہے۔ رہا یہ کہ اب یہاں نماز قصر یعنی 4 رکعت والی نماز 2 اور پوری نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے مسافر کے لیے اور غیر مسافر کے لیے، مکہ میں قیام کے دوران، اور پھر مکہ سے منا اور مزدلفہ اور عرفات میں جانے کے دوران کیا حکم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص مکہ المکرمہ میں مدینہ منورہ جانے سے پہلے یا مدینہ منورہ آنے کے بعد اگر مکہ مکرمہ میں اس کا قیام 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ہے تو وہ مقیمی کہلائے گا، وہ ایسے کہلائے گا جیسا کہ اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، جہاں اپنے شہر میں رہتا ہے اور پوری نماز پڑھتا ہے۔ اس کے اوپر پھر نماز 4 رکعت پوری پڑھنی پڑے گی، 4 رکعت والی، 4 کو وہ 2 نہیں کر سکتا، قصر نہیں کر سکتا۔ اور اگر مکہ مکرمہ میں اس کا قیام کل 15 دن سے کم ہے، یعنی 14 دن ہے، 13 دن ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ مکہ سے منا جائے گا یا عرفات جائے گا یا مزدلفہ جائے گا تو وہاں دیکھا دیکھی لوگوں کے وہاں قصر نماز جو پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دیکھنے کے مطابق تو وہ تو کچھ اور بھی ایسے ہوتے ہیں جو وہاں سے سفر کر کے آتے ہیں، جو ایک سفر کی مسافت طے کرائی جاتی ہے اس امام نمرہ کو، تاکہ وہ سنت پہ عمل ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسافر تھے اور آپ نے وہاں پر پھر قصر نمازیں پڑھیں، تو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک طویل فاصلہ امام کو طے کرایا جاتا ہے، اور امام وہاں پر پھر 2 نمازوں کو مسجد نمرہ میں مقام عرفات کے پاس وہاں 2 نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر اور 2 نمازوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ان کے اوپر پھر قصر کے ساتھ وہ اس کو پڑھاتے ہیں، یعنی 4 کی بجائے 2 پڑھاتے ہیں۔ یہ حکم ایک الگ حکم ہے، مسافر کے لیے ہے، اور وہاں کا امام وہاں مسافر کہلاتا ہے کہ اس کو لمبے سفر کے ذریعے سے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ رہا یہ کہ ہم جیسے لوگ جو جہاں مکہ مکرمہ میں 15 دن کے ارادے سے جو وہاں آتے ہیں اور 15 دن سے زیادہ کا وہاں ان کا قیام ہوتا ہے، تو وہ اب مقیم کہلائیں گے، ان کے اوپر نماز قصر نہیں ہوگی، چاہے وہ مزدلفہ جائیں، چاہے وہ منا جائیں، چاہے وہ عرفات جائیں، کیونکہ یہ درمیان میں فاصلہ 8-9 کلومیٹر کا ہے، اور وہ اسی کے اندر حدود حرم سے صرف خارج ہے، یہی فرق ہے۔ باقی تو 48 میل جو 75 کلومیٹر یا تقریباً 80 کلومیٹر بنتے ہیں آج کل کے، اس کے مطابق تو ہے نہیں کہ مکہ سے منا کا فاصلہ اتنا دور ہو کہ وہاں جا کے آپ کو قصر کرنی پڑے، یعنی ایک سفر پہ دوسرا سفر تو نہیں ہو رہا، اگرچہ ایک سفر آپ کا مقیمی کیوں نہ ہو 15 دن کا، اور دوسرا سفر اگر آپ کا اسی مقیمی سفر میں، یعنی جہاں پر آپ 15 دن کا ایک ارادہ لے کے آئے تھے یا 15 دن سے زیادہ کا رہنے کے بعد اب آپ نے پھر اس کے بعد ریاض کا سفر کیا، یا آپ نے جدہ کا سفر کیا، یا کسی اور علاقے کا سفر کیا جہاں پر آپ کی نیت وہاں پر صرف اور صرف 2-3 دن ٹھہرنے کی تھی، یا راستے میں وہ سفر 48 کلومیٹر سے اوپر تھا، تو ایسی صورت میں 48 میل سے اوپر تھا، یعنی 75 کلومیٹر سے اوپر تھا، تو ایسی صورت میں پھر ان کو ایک سفر کے بعد دوسرے سفر کی مدت کو دیکھ کر اور اس ڈسٹنس کو دیکھ کر جو کہ شرعی سفر کے لیے شرط ہے، یعنی 48 میل جو کہ 75 کلومیٹر بنتے ہیں، تو تب جا کے اس کے اوپر نماز 4 رکعت والی 2 رکعت ہو کر قصر ہو جاتی ہے۔
رہا یہ کہ جس شخص کی نیت 15 دن کی مکہ مکرمہ میں تھی، اب وہ مزدلفہ اور عرفات اور منی میں جب جا رہا ہے یا جا رہی ہے تو اس کا وہ سفر شرعی نہیں ہے، یعنی 48 میل نہیں ہے جو کہ 75 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اس لیے اب وہ وہاں بھی مقیمی ہی تصور کیا جائے گا یا کی جائے گی، اس کو وہاں پر اپنی نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی، 4 کی بجائے 2 نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گا بلکہ 4 ہی پڑے گا۔ اور اگر امام کے پیچھے نمازیں ادا کر رہا ہے وہاں پر تو امام بھی 4 مقیمی ہوگا تو وہ بھی 4 رکعت پڑھائے گا، اس کے پیچھے نماز بھی 4 رکعت پڑھی جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ مسئلہ جو ہے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی الگ تفصیل ہے۔ لیکن جہاں تک جو سوال پوچھا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کی نیت 15 دن کی یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی تھی، تو اب کیا وہ مزدلفہ اور منی اور عرفات میں جب وہ احرام باندھ کر حج کے لیے جب اپنے ارکان پورے کرے گا تو کیا وہاں پر وہ نمازیں قصر کرے گا، آدھی پڑھے گا، 4 کی بجائے 2 پڑھے گا یا 4 پڑھے گا؟ تو وہ مقیمی ہے، وہ مسافر نہیں ہے، کیونکہ اس نے 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لی ہے۔ اس لیے وہاں بھی مزدلفہ منی عرفات میں اس کو وہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی، 4 رکعت پوری پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر دوبارہ پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالافتاء جامعہ مظاہر العلوم عالیہ بازار لاہور کینٹ، رابطہ نمبر 03139347 079۔